نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اور میرے آقا کریم کی عادت تھی کہ جب آپ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس اندیشے سے کہ اس کی ماں کہیں فکر مند نہ ہو جائے، نماز کو ہلکا اور مختصر کر دیتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لمبی نماز پڑھنے کے ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں، مگر جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو یہ جان کر کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں سخت فکر مند ہوگی، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز کے طویل یا مختصر کرنے سے قرأت کو طویل یا مختصر کرنا مراد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان کا خیال ضروری ہے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی تنہا اپنی نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے کہ جس قدر چاہے نماز کو لمبا کرے۔ حضرت قیس ابن ابی حازم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں صبح کی نماز سے اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں آدمی ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واعظ و نصیحت کرتے وقت اس دن سے زیادہ ناراض کبھی نہیں دیکھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ طویل نماز پڑھا کر جماعت سے لوگوں کو نفرت دلانے والے بھی ہیں۔ خبردار، تم میں سے جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں امام نماز پڑھائیں گے، چنانچہ اگر وہ نماز درست پڑھائیں گے تو اس کا ثواب تمہارے لیے ہے اور ان کے لیے بھی ہے، اور اگر انہوں نے غلطی کی اور درست نماز نہ پڑھائی تو تمہیں پھر بھی ثواب ملے گا اور اس خطا کا گناہ ان پر ہوگا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں ہلکی نماز پڑھاؤ۔ امام مسلم کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے دل میں کچھ وسوسہ سا محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ جب میں اپنے پیارے آقا کے قریب آ گیا تو میرے آقا کریم نے مجھے اپنے آگے بٹھایا اور میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا، پھر فرمایا کہ پشت پھیرو۔ میں نے اپنی کمر آقا کریم کی طرف کر دی، چنانچہ میرے آقا کریم نے میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک یعنی اپنا پیارا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی قوم کی امامت کرو، اور یہ یاد رکھو کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کا امام بنے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں،
بیمار اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند بھی۔ ہاں، جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے جس طرح چاہے پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو سورۃ صافات کی قرأت فرماتے تھے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔